محترم سامعین، آپ تمام کو نئے اسلامی سال کا آغاز مبارک ہو۔ ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ہجرت کے واقعے پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ مسلمانوں کا یہ اسلامی سن اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے جو نہ تو کسی انسانی برتری کو یاد دلاتا ہے اور نہ شان و شوکت کے کسی واقعے کو، بلکہ ہجرت کا یہ واقعہ تو مظلومی اور بے کسی کی ایک یادگار ہے جو ثابت قدمی، صبر و استقامت اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ روزہ رکھا اور اس دن کے روزے کو ایک خصوصی فضیلت والا روزہ قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں یہ روزہ فرض تو نہیں رہا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گیا ہے۔ فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں بنی اسرائیل یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کا یہ معمول تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اس روزے کی وجہ دریافت کی۔ یہود نے بتلایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے تعلق سے فرمایا، یہ روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ ماہ محرم کی ایک خاص بات اس مہینے میں اسلام کی 2 عظیم شہادتوں کا واقعہ ہونا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی اور 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد آپ کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ بہرحال ماہ محرم فضیلت و اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو فتح و کامرانی بھی اسی مہینے میں نصیب ہوئی تھی۔ حق واضح ہوا اور باطل ناکام ہوا تھا۔ حق کی خاطر محنت، جستجو اور جد و جہد اسی ماہ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ یہی جذبات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہی محرم کا اصل سبق ہے۔